الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، یہ کانفرنس جو کل 9:30 بجے شروع ہوئی تھی، اب وہ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ ظاہر ہے اس میں یہ ایک اکیڈمک ڈسکورس تھا، اور جو اس کے تھیم مقرر کیے گئے تھے ان پر بہت تفصیل کے ساتھ بزنس سیشنز میں گفتگو ہوئی ہوگی۔ ہمارے سامنے بہت تفصیل سے یہ بات آئی ہوگی کہ ایپسٹیمولوجی کیا ہے، اسلامی تصور علم کیا ہے، اور دنیا میں کیا کیا تصورات علم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی ہوگی کہ کس طرح سے انسانوں نے فرضی دیواریں کھڑی کر کے انسانوں کو تقسیم کیا۔ کسی نے نسل کی بنیاد پر، کسی نے پیدائش کی بنیاد پر، کسی نے زبان کی بنیاد پر، اور کسی نے رنگ کی بنیاد پر انسانوں کے اندر دیواریں کھڑی کی۔ کسی نے اسے نیشن کا نام دیا اور کسی نے اسے کاسٹ کا نام دیا، مگر ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب خدا کے بندے ہیں، اور چھوٹے اور بڑے کا کوئی تصور اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سے تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا واضح کنسیپٹ ہے جو ہمارے سامنے برابر رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے مقاصد شریعت کیا ہیں، وہ 5 مقاصد شریعت کس طرح سے پوری زندگی پر محیط ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں کس طرح ان پر غور کرنا ہے۔ کیا کچھ اور مقاصد بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں، اس پر بھی میرے خیال میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہوگی۔ یہ اسلام جس کو ہم مانتے ہیں اور حق تسلیم کرتے ہیں، یہ تو خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، ہم سب مانتے ہیں، اور یہ سارے انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور سارے انسانوں کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مذہب بھی ہے، یہ تہذیب بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے، اور یہ معاشرت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے مغربی تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ورلڈ ویو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو خدا ہی کو نکال کر کے اپنے تمام علوم کی عمارت کھڑی کی تھی۔ وہ ظاہر ہے کوئی جامع چیز نہ ہو، کوئی ورلڈ ویو نہ ہو، تو پھر وہ ایک ایک چیز پر الگ الگ غور کرتے تھے، اس لیے کہ جو چیز انسانوں کو جوڑ سکتی تھی یا انسانی زندگی کو ایک جگہ یونائٹ کر سکتی تھی، وہ خدا کا وجود تھا۔ اور خدا کے وجود کو نکال کر کے جب آپ زندگی کی عمارت کھڑی کریں گے، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ نظریہ زندگی ہو، چاہے وہ نظام زندگی ہو، تو پھر اس کے حصے بکھرے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس نے زندگی کو الگ الگ دیکھا، خدا کو اس نے انسان اجتماعی زندگی سے نکالا، سیاست کے لیے الگ نظریات قائم کیے، تہذیب کے لیے الگ عمارت کھڑی کی، اور یہ ان کی مجبوری تھی۔ مگر یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام آیا تو اس میں ایک تعلیمی یا علمی تحریک بھی تھی، اور جس امت کی اس نے بنیاد رکھی وہ امت اقرا تھی، یعنی اقرا سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے شروع ہوتے ہی مکے سے جو علم کی گویا
بارش ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال تک مختلف علوم و فنون کی تدوین اسلامی بنیادوں پر ہوتی رہی، چاہے وہ طب کا میدان ہو، چاہے وہ معاشرت کا میدان ہو، چاہے وہ دیگر علوم و فنون ہو۔ مگر یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے کسی قوم کی، تب اس کے اندر زوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بس کام کیجئے میدان میں، یہ وہ جلد باز لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ فکر و عمل، فکر کی قوت پہلے ضرورت ہے، اور اگر فکر نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر دنیا میں کوئی رول ادا نہیں کیا جا سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے نہ قوم کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ 1000 سال کے بعد مسلمانوں کے اندر زوال آیا، ان کے اندر وہ علماء اور محققین پیدا ہونے بند ہوئے جن کے اندر اجتہادی بصیرت ہوتی تھی، اجتہادی صلاحیت ہوتی تھی۔ ان کے اندر سے ان کے ہاتھوں سے اقتدار بھی جاتا رہا، اور پھر اقتدار ایسی قوم کے ہاتھ میں آیا جو خدا سے اپنا دامن توڑ چکی تھی۔ انہوں نے پہلے کلیسا سے نفرت کی، پھر عیسائی مذہب سے دوری اختیار کی، پھر خدا کی بغاوت کی، اور بالآخر خدا کا انکار کر بیٹھے، اور خدا کے انکار پر انہوں نے اپنے سارے علوم و فنون کی تدوین کی ہے۔ گزشتہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال میں جو انہوں نے کام کیا ہے، ان کی محنت تو قابل رشک ہے، مگر اس کی بنیاد صحیح نہیں تھی۔ چنانچہ دنیا میں غلبہ ہو گیا اس کا، اور جس قوم کا غلبہ آتا ہے تو تہذیب بھی اس کی آتی ہے، اور جسے آپ ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں وہ بھی اس کی آتی ہے۔ اور دنیا پہ جہاں انہوں نے سیاسی اقتدار قائم کیا، انہوں نے اپنا فکری غلبہ بھی کیا دنیا پر، اور فکری غلبہ اس طرح کیا کہ ساری دنیا ان کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ لیکن 20ویں صدی میں کچھ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور اس علوم و فنون کے گویا طوفان کا مقابلہ کیا انہوں نے کھڑے ہو کر، اور اسی معیار اور اسی انداز سے کیا جس زبان کو وہ سمجھتے تھے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ ہوں، سید قطب شہید ہوں، علی شریعتی ہوں، یا دوسرے حضرات ہوں، ایک لمبی کہکشاں ہے وہ، ایک سلسلۃ الذہب ہے وہ، کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کا مطالعہ کیا گہرائی کے ساتھ، مغربی فلسفوں کو بھی انہوں نے پڑھا، اور مغربی فلسفے کی بنیادیں جو ڈالنے والے لوگ تھے، وہ مارکس ہوں، چاہے فرائڈ ہوں، چاہے ڈاروین ہوں، چاہے ڈورکہائم ہوں، جو بھی ہوں۔ اور میں یہ نام اس لیے صرف نمائندے کے طور پر لے رہا ہوں، ورنہ ان میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک علم کا، ایک ایک نالج کا نمائندہ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے میدان میں محنت کر کے اور غلط راہوں کو اختیار کر کے دنیا کو گمراہ کیا، اور اپنے اپنے میدان میں انہوں نے علوم کی تدوین کی۔ تو ان حضرات نے ان سب کو بھی پڑھا، انہوں نے اسلام کو پیش کیا دنیا کے سامنے جامعیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور جو مفکرین تھے مغرب کے، اور جنہوں نے اس جدیدیت کی بنیاد ڈالی تھی، اور جنہوں نے خدا کے انکار پر ایک تہذیب کھڑی کی تھی، نظریات کھڑے کیے تھے، تو ان حضرات نے ان کو رد بھی کیا، اور اپنے اسلام کو صحیح طور پر انہی کی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 20ویں صدی میں جو کام ہوا، اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ایک تحریک اٹھی اسلامائزیشن آف نالج کی، اسماعیل لاجہی ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، ان حضرات نے بھی یہ کوشش کی کہ خدا کا سے جو علوم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور جس طرح سے ایک نئی تہذیب کھڑی ہوئی ہے خدا کے انکار کی بنیاد پر، وہ اسی صورت پر بحال ہو سکتی ہے کہ ہم اسلامائزیشن کریں نالج کا، یعنی سارے علوم کی تدوین ہو خدا کے وجود کی بنیاد پر، اور یہ بتایا جائے کہ یہ علوم کا سرچشمہ تو خدا کی ذات ہے، اور انسان ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے، خلاصہ کائنات ہے۔ یہ انسان خدا سے اپنا رشتہ جوڑے، اور اس کے بعد نئے سرے سے علوم کی تدوین ہو، اور ظاہر ہے اس کے لیے اسی محنت کی ضرورت ہے جس طرح سے ان لوگوں نے محنت کی تھی جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر ایک تہذیب کھڑی کی تھی۔ تو اسماعیل ان کوششوں سے ظاہر ہے
اتنا کام تو نہیں ہو سکا جس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس کو کام کرنے کے لیے قوم اٹھتی ہے. یہ کام افراد کے کرنے کا نہیں ہے. ایک کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کوششوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، تو ایک کام ہوتا ہے. مگر یہ نئے سرے سے علوم و فنون کی تدوین اور نئے سرے سے ایک تہذیب کی عمارت کھڑا کرنا، نئے سرے سے ان علوم و فنون کی بحث میں شریک ہونا، اس کے لیے تو بہت لوگ چاہیے اور بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ ان حضرات نے جو کام کیا اس سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ تصور کے میدان میں ایک چیز اٹھی کہ نہیں اسلامائزیشن یا خدا کی بنیاد پر دنیا میں غور کیا جائے. لیکن کام ابھی بہت لمبا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہی لمبا کام ہے جس کا آغاز SIO نے اس کانفرنس کے ذریعے کیا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا مولانا مودودی علیہ الرحمہ وغیرہ کے بعد بھی لوگوں نے کام کیے ہیں، دنیا میں بھی کام ہوا ہے، خود ہندوستان میں بھی کام ہوا ہے، مگر وہ بہت کم ہے. ایک نئی تہذیب کے مقابلے پہ ایک عمارت کے مقابلے پر نئی عمارت کھڑی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. تو SIO نے یہ کام کر کے گویا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے اکیڈمیشینس کو گویا آواز دی ہے کہ آئیے آگے بڑھیے اور اس کام میں اپنا کاندھا دیجیے اور اس میں اپنا ہاتھ بٹائیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جس نے ایک زور کی آواز لگائی ہے علوم و فنون کی تدوین کی، مقاصد شریعت پر مزید غور کرنے کی، اور جس طرح کے سلوگن، جس طرح کی باتیں دنیا میں نیشن اسٹیٹ کی ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات ہندوستان میں بھی اب ہونے لگی ہے، اور جس طرح سے انسانوں کو خانوں میں تقسیم کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہر کمیونٹی، ہر گروپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور اس کا جو بھی حق ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ آگے بڑھے، لیکن انسانوں کو غلط بنیادوں پر تقسیم کرنا اور ان کو نئی نئی اصطلاحیں دینا، میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے انسانوں کے لیے، اور وہ کوئی صحیح بات نہیں قرار پا سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری علمی تیاری اس کے لیے ضروری ہے. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگ اسلام کو گویا برداشت کرنے کو تیار، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ تحریک چلا رہے ہیں. اور یہ قابل توجہ بات ہے، قابل تشویش بات ہے. کبھی وہ دہشت گردی کہتے ہیں اور کبھی تصوف کا نام لے کر کے اسلام کی بات کرتے ہیں. وہ اگر تصوف ہو صاف شفاف تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ تو ایسے تصوف کی بات کرتے ہیں جو ان کو چیلنج نہ کر سکے، جو ان کی آواز میں آواز ملائے. تو اس لیے کبھی وہ دہشت گردی کے نام سے پیش کرتے ہیں، کبھی اپنے خیال کے مطابق تصوف کا نام لیتے ہیں. یہ بہت خراب بات ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. لیکن ایک خوشائند پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ڈی سیکولرائزیشن جیسی کتابیں آ رہی ہیں کہ دنیا اب ڈی سیکولرائزیشن کی طرف جائے گی، یعنی آئندہ مذہب کا بھی کوئی رول ہوگا دنیا کو چلانے میں. اب ایسی اور بھی کتابیں آئی ہیں. اب آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھنا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ وہ کون سا مذہب ہے جو انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. عیسائیت تو پہلے میدان چھوڑ چکی ہے، دوسرے مذاہب کے بعد کوئی رہنمائی نہیں ہے انسانوں کی. تو ایسی صورتحال میں آپ کی تیاری کتنی ہے کہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ڈی سیکولرائزیشن ہوگا، یعنی مذہب کی طرف دنیا آئے گی، تو وہ مذہب کون سا ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ مجھے عرض کرنی تھی. تیسری بات یہ کرنی تھی کہ علمی فکری کاموں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آپ اس لحاظ سے کتنے تیار ہیں. دیکھیے دنیا اب عقیدت میں کوئی بات نہیں مان سکتی، دنیا اب اسی بات کو تسلیم کرتی ہے جب آپ دلیل کے ساتھ اور ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھنا ہوگا کہ آپ عدل کیسے دلائیں گے، ماحولیات کی اصلاح کیسے کریں گے، اور جو انسانی مسائل ہیں، عام انسانی مسائل ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے. تو یہ کام اگر آپ کر لیں گے، دنیا کو اطمینان دلا دیا آپ نے، تو پھر دنیا آپ کے سامنے ہے، اور یہ بادل جو ہیں یہ انشاءاللہ چھٹ جائیں گے. آخر میں بس یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اس سیمینار سے ہم یہ فائدہ بھی اٹھا سکے،
یعنی یہ کہ کچھ نوجوان عزم کریں، فیصلہ کریں کہ ہم اپنے اپنے فیلڈ میں جا کر کے علمی اور فکری تیاری کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، اور دنیا پر جو دنیا نے جو تاریکی گویا پھیلانے کی کوشش کی ہے اسے روشن کریں گے، اور فکری اور عملی لحاظ سے ہمارے اندر ایکٹیویزم آئے گا۔ یہ اگر صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ایسائیوں کی یہ کوشش یوں بھی قابل قدر ہے مگر اور زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ یہ کہیں ہمارا یہ سیمینار صرف ایونٹ بن کر نہ رہے بلکہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہو ہمارے آگے کی سرگرمیوں کا۔ اور اس کے بعد آخر میں ایسائیوں کو بہرحال اس نیک کام کے لیے، اس اہم کام کے لیے اور اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہماری اکیڈمک تیاری ہونی چاہیے اور ہم آج کے ایشو پر اچھی طرح یہ تیار ہو کر قلم کے میدان میں بھی، زبان کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہی ہم دعوت کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے کام ہیں کرنے کے جن کی طرف توجہ کل بھی دلائی گئی، آج بھی بعض حضرات نے کہا بہت سے کام، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، مسلمانوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، مسلمانوں کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہے، اور اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت تو صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکیڈمک ایکٹیویزم اور آگے بڑھے، ہمارے اندر یہ جوش اور جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو، عزم پیدا ہو کہ ہم علم کے میدان میں، فکر کے میدان میں آگے بڑھیں گے اور دنیا کو اس راہ راستے کی طرف بلائیں گے علمی تیاری کے ساتھ، جو حق کی راہ ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے سارے انسانوں کے لیے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت اس لحاظ سے کامیابی سے ہمکنار ہو۔ وآخر دعوانا